اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ موجود ہیں، انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی، سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ بھئی ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسا عمل پہچان لوں، اس پر میں عمل کروں اور میں سب سے افضل ہو جاؤں، سب سے اعلیٰ ہو جاؤں۔ سچی اور مستند بات تو میرے نبی کی ہے جی، اللہ کی بات ہے یا اس کے حبیب کی بات ہے۔ باقی ہر ایک کے ساتھ اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کائنات میں صرف اور صرف اللہ نے اپنے بعد محبوب کی ذات رکھی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں، حرف آخر ہے، کان بند، قلم ختم، بول کل چپ، جیسے حضور کہیں ویسے ہی، وہی بات سچی ہے جی۔ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، اللہ اکبر، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے وہ سب سے افضل مومن ہے۔ بھئی بندے ہر وقت نا جی، بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے منہ سڑے ہی رہتا ہے بیچارے نے، ارے منہ سڑے ہی رہتا ہے بیچارے، وہ بندے خدا کیا ہو گیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا ہے کھلے چہرے کے ساتھ، مسکرا کے ملنا بھی تجھے نیکیاں دے رہا ہے، اور حضور کیا کریں اخلاق میں اچھا سب سے افضل۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے سب سے عقل مند انسان کون سا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں ہمارے ہاں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کا بڑا بنگلہ ہو، نال گاڑ چھاٹ تے بدوکا شدوکا تے ورلم پرلم جناب، وہ بڑا عقل مند ہے، دیکھو جی کتنی دنیا کما لی ہے، ہاں جی پیسہ دیکھو جی۔ یا پھر عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بڑا سرمایہ پیچھے چھوڑ جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ہیں وہ بیچارے پریشان نہیں ہوں گے، وہ بڑا سرمایہ دار اور وہ بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے پیمانے ہیں۔ آؤ اللہ کے حبیب کی بات سنتے ہیں، اللہ کے حبیب نے سب سے عقل مند کس کو کہا ہے؟ ہاں جی بات تو وہی ہے نا جو اللہ رسول کی ہے، بات تو وہی ہے۔ اللہ کے حبیب کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون؟ آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس۔ اللہ اکبر۔ سب سے عقل مند جوانوں میں جو جوانی کے اندر موت کو یاد کرے، اور اس کے بعد عقل مند وہ جو مرنے کے لیے تیاری شروع کر دے۔ واہ 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 واہ، اللہ کی رحمت کتنی جوش سے برستی ہے جس وقت ایک نوجوان، ایک جوان آدمی، دیکھو نا جی میرے جیسے بندے جن کے گوڈے بھی خراب ہو گئے، اکھاں بھی خراب ہو گئی، کن بھی خراب ہو گئے، ان سنائی بھی نہیں دینا، ان ٹریا بھی نہیں جاتا، یعنی اب زیادہ کھا لے تو قبضیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر قبضی کھولنے کے لیے دوائی کھائے تو پھر موشن شروع ہو جاتے ہیں، سسٹم بھی آؤٹ ہو گیا، ہاں جی نہ وہ معاملہ ادھر کا ٹھیک رہا نہ ادھر کا ٹھیک رہا، باتیں بھی یاد کوئی نہیں رہتی، تو اب رہ کیا گیا؟ یا اللہ ان معاف کر دے، چلو ان نماز ہی پڑھ لی۔ اب اس وقت میں تو ہر کوئی یہی کرتا ہے، وہ بھی اللہ جس کو ہدایت دے، ورنہ بابا بوڑھے ویلے بھی بندے توبہ اللہ کو نہیں ہوندے، اللہ رسول کی طرف نہیں آتے، ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کے چوک میں بیٹھے بیٹھے مر گیا بابا، نماز پڑھنے نہیں آیا، قرآن پڑھنا ساری زندگی نہیں آیا، ہاں جی ساری زندگی ہم پڑھتے رہے جناب، مجہول کر کے قرآن پڑھتے رہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ساری زندگی پیسے گننے بھی آ گئے، ساری زندگی بچے گننے بھی آ گئے، کاروبار کرنا بھی آ گیا، دنیا کی ہر شے کرنی آ گئی، لیکن نہیں آیا تو قرآن پڑھنا نہیں آیا، نہیں آیا تو نماز پڑھنی کوئی نہیں آئی، نہیں آیا تو مسئلہ یاد کوئی نہیں آیا۔ رات کو ایک بڑے مزیدار مسئلہ آیا میرے پاس، سمندری سے ایک ساتھی نے فون کیا جے، مولوی صاحب ایک مسئلہ تے دسو، ایویں غصے چ جڑا میں کو 4-5 باری اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا، دسو یہ ہن کی بنیا؟ میں کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کی خیر کرے، ایویں غصے میں 4-5 مرتبہ ہی بس طلاق دی ہے جی۔ میں کہا بیٹا کو 16-17 باری دے دینی، یہ بھی بڑا احسان کیتا 4-5 باری دے کے، ہاں جی ساری عمر گزر گئی، دین نہیں سیکھنا۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْيَاسُ،
سب سے ذہین ترین اس دنیا کا انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ دین کو سیکھنا، نبی کی قربت حاصل کرنا، نبی کے نقش قدم پر چلنا، یہی تو موت کی تیاری ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کون سا عقل مند انسان ہے؟ میرے بھائی ڈاکٹری کی ڈگری بھی یہی رہ جائے گی، وکالت کی ڈگری بھی یہی رہ جانی ہے، تیری کائنات کی ہر ڈگری یہی رہ جائے گی۔ جائے گا تو اللہ کا دین تیرے سینے میں تیرے ساتھ جائے گا۔ ہاں جاؤ پوچھو علماء سے، کائنات کا ہر علم جب تجھے قبر میں اتارا جائے گا وہ قبر کے باہر ہی کھڑا رہ جائے گا، اندر جائے گا تو یا قرآن جائے گا یا نبی کا فرمان جائے گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ٹیمپریری نہیں ہے، جو ہنگامی نہیں ہے، جو ایویں کہہ لیتے ہیں وقتی طور پر نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا پورا قانون اس دنیا میں بھی چلتا ہے، اس دنیا میں بھی چلتا ہے، آنے والی دنیا میں بھی اسی کا قانون چلے گا، یہ اس کا قانون۔ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ جب ہم مریں گے جو ہمارے سینے میں قرآن حدیث ہے ہمارے ساتھ جائے گا۔ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میرا جناب علم میرے ساتھ جائے گا۔ میں ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں، میں الحمدللہ اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب محسوس کرتا ہوں، میں اگر یہ گلاس کا پانی اس طرح پانی 2 گھونٹ پیوں جس طرح میرے نبی نے پیے ہیں، اس پانی کے پینے کی برکت سے بھی اللہ مجھے نیکیاں عطا فرمائے گا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو پیا میں نے تیرے نبی کے طریقے پر، جو تو نے مجھے اجر دیا ہے اس کے بدلے میں، وہ اب میں اپنے باپ کی روح کو پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ ایمان سے بتاؤ وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کوئی صحیح معنوں میں پڑھے، قرآن غلط پڑھنا ایک الگ بات ہے، وہ ثواب نہیں، وہ خدا کی لعنت ہے، وہ گناہ ہے، وہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ صحیح جو بسم اللہ شریف پڑھ لے وہ یہ کہہ سکتا ہے فخر سے یا اللہ یہ جو میں نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے یہ میں اپنے باپ کی روح کو پیش کرتا ہوں، اپنی ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں، مولا تو قبول فرما۔ لیکن کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے قوم نو جن نے ٹیکے لائے وہ ساری ثواب ٹیکیاں دا ثواب میری ماں نو یا میرے پیو نو؟ پتہ ہے ہمیں بھی ہے قوم نے کس طرح یہ چلی نا جی، یہ کرونا چلی تو لوگوں نے کیا کیا، ویکسین کی بوتلوں کے اندر پانی ڈال ڈال کے قوم کو لگایا ہے، ویکسین کی بوتلوں میں۔ تو جس نے مسلمان کو اس طرح دھوکہ دیا ہے، اول تو وہ کوئی نیڑے نہیں گیا لگوانے کے لیے، جو گئے ان کے ساتھ اس طرح ڈرامہ کیا۔ اب یہ بتاؤ یہ ڈاکٹر منہ دکھانے کا لائق ہے جو جان بوجھ کے زہر کے ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں اب وہ جائے نا جی بچہ پیدا کرنے ہسپتالوں میں تو اب نارمل ڈیلیوری کا سوچنا بھول جاؤ، اب وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتے جانوروں کی طرح، اور پھر ڈرا کے رکھ دیتے تمہارا تو بچہ مرنے والا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کم ہو گئی ہے، وہ پیٹ میں مر جائے گا، اس کو فوراً بڑا آپریشن کرواؤ۔ اب یہ کل قیامت والے دن، یہ آج دنیا میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ میرے اس عمل کا ثواب میری ماں کو پہنچا۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں آج تک جتنے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچا، میں نے جتنا اب تک عمل کیا ہے یا اللہ میرے باپ کی روح کو پہنچا، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہے اولئک الاقیاس، عقل مند، دنیا کا عقل مند ترین انسان، یہ تیرے نبی فرما رہے ہیں، میری کوئی بات نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم